زمین اور آسمان کا درمیان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ آسمان نے کہا کہ میں تو بہت بلند ہوں اور میری بلندی کو پوری دنیا دیکھتی ہے، میں سایہ کرتا ہوں، اگر میں سایہ ہٹا دوں تو زمین تیرے اوپر رہنے والے سارے مر جائیں۔ زمین نے کہا اللہ نے مجھے بہت فراغی دی ہے، اگر میں نہ ہوں تو یہ دنیا کی رونقیں مٹ جائیں۔ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رونقوں کو بلند کیا۔ آسمان نے کیا پھر تانا دیا؟ یہ معارج النبوت سے بیان کر رہا ہوں۔ آسمان نے کہا اللہ نے میرے اوپر چاند کو لگایا، سورج کو لگایا، یہ ستارے، یہ کنکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغاں میرے اوپر ہیں، زمین تیرے اوپر نہیں ہے۔ یہ ساری رونقیں میرے اوپر ہیں، تیرے اوپر نہیں ہیں۔ یہ نور کے چراغ یہ میری پشت پر جلتے ہیں، تمہیں اللہ نے خالی رکھا ہے۔ پھر زمین نے جواب دیا کہ مجھے اسرار اللہ نے عطا کیے، بڑے بڑے متقی میری پشت پر رہتے ہیں، اللہ کی معرفت والے میری پشت پر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اپنی جبین نیاز میری پشت پر بچھاتے ہیں، وہ تم پر نہیں ہے۔ پھر آسمان نے تانا دیا، یہ میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ پھر آسمان نے تانا دیا یہ سب کچھ تیرے اوپر ہے، مگر وہ معرفت عطا کرنے والا تو میرے اوپر ہے نا، وہ رب میرے اوپر ہے، جس کا سجدہ کرنے والے تیری پشت پر اپنی جبین نیاز کرتے ہیں، وہ مرکز اور محور وہ میرے پشت پر ہے، وہ رب میرے اوپر ہے۔ تو زمین تمہیں فخر کس بات کا؟ تمہیں کس بات کا فخر ہے؟ اس وقت زمین رونے لگ گئی، خاموش ہو گئی، گنگی ہو گئی، سر جھکا لیا کہ اب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں کر سکتی، کہ وحدہ لا شریک کی بات اس نے کر دی ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، مخلوق آتی رہی، دنیا سے لوگ جاتے رہے، نئے لوگ آتے رہے، آبادیاں ہوتی رہیں، باغات سجتے رہے، تباہ ہوتے رہے۔ بالآخر ایک دن وہ آیا جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت زمین پر ہوئی۔ زمین نے پھر سر اونچا کیا، زمین نے کہا اے آسمان آج میدان مناظرہ میں آج بات کرتے ہیں۔ فوراً زمین نے گردن کو اونچا کیا، کہا زمین اے آسمان آجا، اور آج تمہیں فتح نہیں ملے گی، آج میرا سر فخر سے بلند ہو چکا ہے، آج پوری کائنات میں عظمت والی ہو گئی ہوں۔ ارے مان لیا فرشتے تیری پشت پر رہتے ہیں، مگر وہ فرشتے جس کے قدم چومیں گے وہ میری پشت پر آ گئے ہیں۔ مان لیا جبرائیل تیری پشت پر رہتا ہے، وہی وہاں سے آتی ہے، مگر جہاں پر وہی آنی ہے وہ ذات مصطفیٰ اب میری پشت پر ہے۔ ہاں رب کا عرش تیرے اوپر ہے، مگر اس رب کا محبوب جس کے وجود مسعود پر خدا کی نگاہ جمی ہے وہ میری پشت پر ہے، وہ رب تیری پشت پر ہے، وہ مقام عرش تیری پشت پر ہے۔ مگر یاد رکھ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہ نغمے جس کو سنائے جائیں گے وہ میری پشت پر آ گئے ہیں۔
وہ رب کائنات کا عرش تیرے اوپر ہے، آسمان سن رہا ہے خاموشی کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کے آنسو بہ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ زمین کہتی ہاں بول، اب جواب دے، اب بتا، تو جس رب پر فخر کر رہا ہے اس رب کا فخر میری پشت پر آ گیا ہے۔ ارے جس کی عظمتیں تو بیان کر کے مجھے تانے دے رہا تھا، اس رب کا پیارا محبوب میری پشت پر آ گئے ہیں۔ ارے یاد رکھ، وہ مصطفیٰ کریم، وہ رب تیری پشت پر ہے، مگر وہ رب جس مٹی کی قسمیں اٹھائے گا، جس سبب سے اٹھائے گا، وہ سبب میری پشت پر آ گیا ہے۔ اب بتا، اب تو کیا کہے گا؟ اب رب کی ساری ربوبیت میرے مصطفیٰ کریم کے پاس ہے، رب کائنات کی محبت اور معرفت کا سمندر مصطفیٰ کریم کی ذات پاک کے پاس ہے۔ یاد رکھ، لولا لما خلقت الافلاک کے نغمے مصطفیٰ کے لیے سنائے گئے تھے۔ بتا اب تو کیا کہے گا؟ آسمان روتا جا رہا ہے، چیخیں مارتا جا رہا ہے، آنسو بہاتے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے قدم میری پشت پر لگ جائیں، مصطفیٰ کریم کی آمد میری پشت پر بھی ہو جائے۔ رب کائنات نے جب یہ آسمانوں کا رونا دھونا سنا تو سارے آسمان اکٹھے ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں آئے، مولا ہماری اتنی تعداد ہے، ہمیں کسی کو محروم نہ رکھنا مصطفیٰ کے قدموں سے۔ رب کائنات نے پھر جبرائیل کو بھیجا، جا میرے مصطفیٰ کو ان سارے آسمانوں سے گزار کر لے آ، تاکہ سارے آسمان میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لے لیں۔